بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلگام حملے کے ریسنٹ اپڈیٹس کے بارے میں بات کریں تو بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں نے حملے میں ملوث 5 مشتبہ دہشت گردوں کی شناخت کی ہے۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان میں 3 پاکستانی شہری اور 2 مقامی کشمیری شامل ہیں۔ ان کے خاکے بھی جاری کیے گئے ہیں۔ جو پاکستانی مشتبہ افراد ہیں ان میں آصف فوجی، سلیمان شاہ اور ابو طلحہ ہیں۔ مقامی کشمیری مشتبہ افراد میں عادل گوری اور احسن ہیں۔ بھارت نے ان 5 پر 20 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہے۔ بھارت کے مطابق حملے کا ماسٹر مائنڈ سیف اللہ قصوری عرف خالد کو قرار دیا گیا ہے، جو لشکر طیبہ کا سینئر کمانڈر ہے اور مبینہ طور پر پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس لیے بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنی ہے، خاص طور پر پہلگام حملے کے بعد۔ اس حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا اور ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے کولڈ سٹارٹ حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے بارے میں بات کریں تو 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد بھارت نے محسوس کیا کہ اس کی فوجی نقل و حرکت سست ہے، جس سے فوری جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن تشکیل دی گئی، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف محدود اور تیز رفتار حملے کرنا ہے تاکہ جوابی کارروائی سے پہلے ہی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن میں بھارتی افواج کو اس طرح منظم کیا گیا ہے کہ وہ 48 سے 72 گھنٹوں میں کارروائی شروع کر سکیں۔ اس کے علاوہ حملے کا دائرہ محدود رکھا جاتا ہے تاکہ پاکستان کو جوابی ایٹمی حملے کا جواز نہ ملے۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن میں بری، فضائیہ اور بحریہ کی مشترکہ کارروائیوں پر زور دیا جاتا ہے اور حملے کی اچانکیت سے دشمن کو حیران کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اچانک حملے کی صورت میں دشمن کو حیران کیا جا سکے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تحت ممکنہ کارروائیوں پر غور کیا ہے۔ بھارتی افواج نے راجستھان کے علاقے میں انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس IBGS کو متحرک کیا ہے، جو تیز رفتار اور محدود حملوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے مقابلے میں پاکستان نے پاک انڈیا بارڈر پر ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک کا آغاز کر دیا ہے، جس میں پاکستان نے اپنے ٹینکس، فائر جیٹس اور میزائلز باہر نکال لیے ہیں۔ ان ایکسرسائز میں پاک آرمی کے ٹاپ آفیسرز نے شرکت کی ہے اور ان کو ڈیپلی آبزرو کیا ہے۔ یہاں پر آرمی چیف بھی موجود تھے جنہوں نے بھارت کو وہاں بیٹھ کر للکار دی ہے۔ پاک آرمی کی ہیمر اسٹرائک کا مقصد ہے ملٹری کی کامبیٹ ریزیڈنس۔ کسی بھی چیلنج کے مقابلے میں یہ جنگ میں ٹروپس کے درمیان بیٹل فیلڈز انرجی کو بہتر بناتی ہیں، پاک آرمی کی ڈیفرنٹ برانچز کے درمیان آپریشنل انٹیگریشن کو مضبوط کرتی ہیں اور ماڈرن ویپن سسٹمز کو ٹیسٹ کرتی ہیں۔ یہاں پر آرمی چیف نے بھارت کو ڈائریکٹ وارننگ دی ہے کہ کسی بھی قسم کا مس ایڈوانٹیج اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ڈیسائسو اور سوئفٹ رسپانس دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریجنل پیس کے لیے کمیٹڈ ہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہماری جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ اور ایبسلیوٹ ہے۔ آرمی چیف جہلم کے علاقے تلہ فیلڈ فائرنگ رینجز میں موجود تھے اور ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک کو وٹنس کر رہے تھے۔ یہ ایک ہائی انٹینسٹی اور فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز ہے جو پاکستان ملٹری کی منگلا اسٹرائک کور کی جانب سے کی گئی ہے۔ منگلا اسٹرائک کور پاک آرمی کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کور ہے، جس کی ساری توپوں کا رخ بھارت کی جانب ہوتا ہے۔ یہ کور کسی بھی چیلنج سچویشن کے وقت دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ پاک آرمی کی جانب سے کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور بھارت جو جنگ کے خواب دیکھ رہا ہے وہ دیکھنا چھوڑ دے، نہیں تو پھر بھارت پاکستان کے جواب کے لیے تیار رہے۔ آرمی چیف نے جوانوں کے ہائی مورال اور وار فائٹنگ اسپرٹ کی تعریف کی۔ آرمی چیف کے مطابق ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک پاک آرمی کی ماڈرنائزیشن ایبلٹیز کو شو کرتی ہیں، جس میں ماڈرن ویپنری کا استعمال پاک آرمی کے ایوالو ہوتے ہوئے ملٹری ڈاکٹرینز اور ماڈرن وارفیئر میں سخت جان ٹریننگ کو یہ شو کرتی ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں اور کسی بھی محدود جنگ سے بڑھ کر مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ عالمی برادری بشمول امریکہ، چین، روس اور ایران دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ امریکہ نے خاص طور پر اس بحران میں دونوں ممالک کو تحمل اور مذاکرات کی راہ اختیار کرنے کی تلقین دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ رابطہ کیا اور دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کم کریں اور تعاون کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے بھارت پر زور دیا کہ وہ ایسا رد عمل اختیار نہ کریں جو خطے میں جنگ کا باعث بنے۔ انہوں نے پاکستان سے بھی مطالبہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے اگر وہ اس میں ملوث ہے۔ امریکن فورن ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان مذاکرات کی رفتار اور دائرہ کار کا تعین دونوں ممالک کو خود کرنا چاہیے۔ امریکہ اس وقت ایک ثالث کے طور پر نہیں بلکہ ایک مشیر کے طور پر کام کر رہا ہے جو دونوں ممالک کو کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنا چاہتا ہے۔
ابھی کے لیے اتنا ہی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.